السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ در سے تڑپتی جا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھے اس ظالم انسان پر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ کس درد سے گزر رہی ہے، بلکہ اسے تو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے تکلیف میں دیکھتا تھا، ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ جس مقصد کے لیے اس نے اس سے شادی کی تھی وہ آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے، اور پھر جب اس سب سے بھی اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے اس پر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا کہ وہ بیچاری لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسد نے اس سے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ اس کے خیال میں تو اسد اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی بے حد پرواہ بھی کرتا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ ہر وقت اس سے یہی کہتا رہتا تھا اور خود ہی اس کے قریب آیا تھا اور اس سے رشتہ بنایا تھا۔ حالانکہ اسد کے گھر والے اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ اس کے باوجود اس نے سب سے جھگڑا کر کے اسے اپنی بیوی بنایا۔ نور کو لگا تھا کہ وہ اس کے لیے بالکل ٹھیک بندہ ہے اور اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی نکلی۔ شادی کے فوراً بعد ہی اسد نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے کسی نہ کسی بہانے تکلیف پہنچاتا ہی رہتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے اس پر یہ بات واضح کر دی کہ تم میرے حکم کے خلاف بالکل بھی نہیں جاؤ گی اور میری اجازت کے بنا تو اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی، اور میری اجازت کے بنا گھر کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تم کھانا بھی نہیں کھا سکو گی۔ آج سے تمہاری زندگی پوری طرح سے میرے قبضے میں ہے اور میرے ہی حکم کے مطابق چلے گی۔ یہ سن کر نور پوری طرح سے کام کر رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے تو اس نے جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے گا اور اچھے سے رہے گا، ہماری زندگی ایک مثالی زندگی ہوگی۔ لیکن اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسد کا اصل چہرہ ایسا بھیانک ہوگا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے اس نے صبر کرنا سیکھ لیا اور ہر چیز کو، اسد کے ہر ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنے لگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد کے اصل منصوبے کیا ہیں۔ وہ تو اسے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ ہر وقت اس کے سامنے اس کے بھائی کی برائیاں کرتا اور اس کے گھر والوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا۔ حالانکہ اسد نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ اس کا بہت ہی قریبی کزن بھی تھا۔ خاندان میں ہونے والی لڑائیوں کی وجہ سے اسد اور ان کے گھر والوں کا آپس میں ملنا جلنا تقریباً بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والے اسی وجہ سے اس شادی پر راضی نہیں تھے۔ دونوں گھرانوں کے بیچ میں بات چیت بالکل بند تھی، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی موم نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے چچا کے گھر پر مت جانا، اس لیے نور اور اس کا بھائی کبھی بھی اپنے چچا لوگوں کے گھر نہیں جاتے تھے۔ لیکن نہ جانے پھر کس طرح سے ایک دن نور کے بھائی کی ملاقات اسد کی بڑی بہن سے ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ان دونوں کے بیچ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ گھر والے ان کی شادی کے لیے بالکل بھی نہیں مانیں گے، اس لیے دونوں نے بھاگ کے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ بات ان سب لوگوں کو پتہ چلی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اسد کے ماں باپ نے اس سب کا الزام نور کے بھائی پر ہی ڈال دیا۔ نور کا بھائی شادی کر کے نہ جانے اس لڑکی کو کہاں لے گیا تھا۔ پورا شہر چھان مارا لیکن کہیں پر بھی وہ لوگ نہیں مل پائے تھے۔ تھک ہار کر ان لوگوں نے ان کی تلاش بند کر دی۔ دوسری طرف اسد شدید ترین غصے میں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن کو نور کا بھائی ہی بہکا کر گھر سے لے کر گیا ہے، ورنہ اس کی بہن تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات پر وہ کئی بار ان کے گھر آ کر انہیں برے نتائج کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ بس اسٹاپ تک جانے کے لیے وہ پیدل ہی چل رہی تھی۔ اچانک سے ایک گاڑی اس کے راستے میں آ کر رک گئی۔ اس نے دیکھا اس میں سے اسد نکل رہا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں اسد اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے یا پھر ایک بار پھر سے اپنی بہن کے بارے میں سوالات نہ کرنا شروع کر دے۔
کیونکہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی اور بھابھی کہاں پر ہیں۔ کافی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ جب اسد نے اسے گھبراتے دیکھا تو کافی زیادہ خوش ہوا، لیکن اس نے اپنی یہ خوشی اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دی، بلکہ فوراً سے کار سے اتر کر باہر آیا اور نور سے کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا۔ دیکھو کیا ہم لوگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ یوں راستے میں کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے، لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے۔ میں تمہارا کزن ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ اس کے کہنے پر نور ہچکچانے لگی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو لوگ ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیچ روڈ پر کوئی تماشا لگے، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اسد نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ وہ دھیرے دھیرے چلا رہا تھا تاکہ اس سے بات بھی کر سکے۔ اس نے نور کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر اسد نے سوچا کہ اسے تو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ گلا کھنکار کر وہ نور کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے ہم دونوں خاندانوں کے بیچ میں بات چیت بالکل بند ہے۔ وہ جو میری بہن اور تمہارے بھائی نے کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تو خوف زدہ ہو گئے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ اتنے عرصے میں ان کے لیے پریشان رہا۔ ظاہر سی بات ہے میری بہن ہے، اسے کچھ ہو نہ جائے، بس اس خیال نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ میں تم لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ میں نے کیا۔ اس پر نور حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی کہ وہ اتنا اچھا کب سے ہو گیا۔ بہرحال اس کے چہرے پر ندامت دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ شاید واقعی میں یہ اپنے کیے پر پریشان ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بات کو بڑھایا نہ جائے اور یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اس لیے اس نے مڑ کر اسد سے کہا، میں وہ سب کچھ بھول چکی ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم سب بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ میرے خیال سے یہ جھگڑے ختم ہو جانے چاہیے۔ اس کی اس بات پر اسد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی ان جھگڑوں کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں اور اس مقصد سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر دونوں خاندانوں کے بیچ اس ناراضگی کو ختم کروائیں۔ اس کی وجہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ہم نے بچپن سے ایسا ہی ماحول دیکھا ہے، اب صرف ہمارا ساتھ ہی ان سب کو بدل سکتا ہے۔ اسد کی بات سن کر نور چونک گئی اور اس سے کہا، کیا مطلب، کس طرح کا ساتھ؟ تو اسد نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، شاید تم نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا، لیکن میں نے اکثر تمہیں ڈپارٹمنٹ کے باہر دیکھا ہے، تمہارے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہم دونوں مل کر اس بات پر غور کریں گے کہ کس طرح سے دونوں خاندانوں کو واپس ملایا جائے۔ نور نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں فری پیریڈ میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اس دوران وہ لوگ بس اسٹاپ تک پہنچ چکے تھے۔ اسد نے اس سے بس اسٹاپ پر اتارا اور مسکراتا ہوا زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے، بس اسے نور کا اعتماد مکمل طور پر جیتنا تھا۔ پھر اس کا کھیل شروع ہونے والا تھا، جس سے نور پوری طرح سے ناواقف تھی۔ اسے تو اسد کی نیت میں کوئی بھی کھوٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسد کی نیت بہت ہی اچھی ہے اور وہ واقعی میں دونوں خاندانوں کو آپس میں ملوانا چاہتا ہے۔ آج میں گھر جا کر اماں سے پوچھوں گی کہ دونوں خاندان الگ کیوں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کیوں نہیں کرتے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ بس میں چڑھ گئی۔ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی مام سو رہی تھیں۔ عموماً وہ دوپہر کے وقت سو جاتی تھیں۔ اس کے لیے کھانا وغیرہ بنا کر الگ کر کے رکھ دیتی تھیں تاکہ جب وہ آئے تو آرام سے گرم کر کے کھا لے۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور آج کافی زیادہ پیرب بھی تھے۔ اس نے فوراً سے اپنا بیگ سائڈ پر رکھا، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ بریانی دیکھ کر اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے مائکرو ویو میں بریانی گرم کی اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگ گئی۔ پھر کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام کو اٹھی تو دیکھا اس کی ماں اس کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی آنکھیں بنا چائے کے تو کھلتی ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے چائے کے ساتھ اس کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ بھی فرائی کر لیں۔ وہ کھانے پینے کی حد سے زیادہ شوقین تھی۔ کچن میں آ کر بیٹھی اور اپنی موم سے کہنے لگی، موم مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔
دیکھیں غصہ مت کریے گا۔ اس کے ایسا کہنے پر انہوں نے حیرت سے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو آج ایسی کون سی بات پوچھنے والی تھی جس کے لیے اسے ڈر تھا کہ میں اس پر غصہ کروں گی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، ہاں بچے، کیا ہوا بتاؤ، میں سن رہی ہوں، اور میں تم پر غصہ کیوں کروں گی؟ ہاں میں نے کبھی تم پر غصہ کیا ہے؟ ان کی بات سن کر نور نے کہا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ چچا کی فیملی اور ہماری فیملی کے بیچ ایسا کیا ہوا تھا جو دونوں خاندان ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گئے۔ اس کی بات سن کر اس کی موم چونک گئی اور کہنے لگی، نور تم یہ کیسا سوال کر رہی ہو؟ آج تمہارے دماغ میں یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ نور نے اپنی موم سے کہا، بس ویسے ہی میرے دماغ میں یہ سوال آ گیا۔ میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کیا وجہ رہی ہوگی اتنی دوریوں کی؟ کوئی کچھ بتاتا بھی نہیں ہے، آپ ہی کم از کم کچھ بتا دیں۔ کیا دونوں خاندان دوبارہ سے نہیں مل سکتے؟ اس کی موم نے ایک گہری سانس بھری اور اس کے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹے، اپنے پاپا کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات مت کرنا۔ تم بے شک ان کی بہت لاڈلی ہو، لیکن وہ اس موضوع پر تو مجھ سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں سچ میں نہیں جانتی کہ دونوں خاندانوں کے بیچ میں ایسا کیا ہوا تھا۔ جب میں شادی ہو کر یہاں پر آئی تھی اس وقت ہی کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی شادی ساتھ میں ہوئی تھی اور ہم دونوں نئی نئی دلہنیں تھیں اور ہمیں کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن دونوں بھائیوں نے جھگڑا اتنا زیادہ بڑھا لیا کہ گھر ہی الگ کر لیا۔ تمہاری دادی ان دونوں کے اس رویے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں اور اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد ساری زندگی دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا لی۔ اور دیکھو اب جب تمہارا بھائی اس گھر کی بیٹی کو اپنے ساتھ بھگا لے گیا، تبھی دونوں بھائیوں کے بیچ بات ہوئی اور وہ بھی ایک لڑائی پر ہی ختم ہو گئی۔ ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے بچوں نے ایسا قدم اٹھایا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں نور؟ اپنی موم کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ یعنی کہ اس کی موم کو بھی نہیں پتا تھا کہ آخر چچا اور اس کے پاپا کے بیچ کس بات پر لڑائی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور کیوں ہیں۔ شاید اسد کو یہ بات معلوم ہوگی، ضرور وہ کچھ جانتا ہوگا۔ کل میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر اس کا انتظار کروں گی اور اس بارے میں اس سے پوچھ لوں گی کہ آخر کیا بات ہے جو اتنی گہری دشمنی پنپ رہی ہے دونوں خاندانوں کے بیچ میں۔ اس کی موم نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر سے سوچ میں پڑ گئی ہے تو کہنے لگیں، بیٹی تم اس بات کو نظر انداز کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بارے میں سوچنے کا، ایسے ہی تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ لیکن وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی، اس لیے جب وہ اگلے دن یونیورسٹی گئی تو 1 گھنٹہ ڈپارٹمنٹ کے باہر اسد کا انتظار کرتی رہی۔ وہ اپنی کلاس کی وجہ سے بزی تھا، اس لیے کافی دیر سے آیا۔ آتے ہی اس سے کہنے لگا، مجھے معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جلدی کلاس سے باہر آ جاؤں، لیکن سر نے آنے ہی نہیں دیا۔ تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نور نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تھوڑی دیر پہلے ہی فارغ ہوئی ہوں، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اسد نے اس کے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ وہ لوگ چلتے چلتے کیفے تک آ گئے تھے۔ ایک کونے میں بیٹھ کر اس نے اسد سے کہا کہ کل میں نے اپنی موم سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاپا اور میرے پاپا کے بیچ ایسا کیا ہوا جو ناراضگی اتنی بڑھ گئی، لیکن انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سب جاننا چاہتی ہوں، کیا آپ کچھ جانتے ہیں؟ یہ بات سنتے ہی اسد کے چہرے کے تاثرات فوراً سے بدل گئے۔ نور کو یوں لگا جیسے اس نے کوئی غلط سوال کر لیا ہو، لیکن پھر اسد نے فوراً خود کو سنبھالا اور کہنے لگا، نہیں، میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، میرے گھر میں کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا، تم بھی اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ ویسے کتنا اچھا ہوتا نا ہم لوگ پہلے مل جاتے، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل جاتا۔ میرا بہت دل ہے کہ تمہارے گھر آ کر تمہاری فیملی کے ساتھ وقت گزاروں، لیکن تم جانتی ہو نا تمہارے پاپا اس چیز کو پسند کریں گے اور نہ ہی میرے گھر والے مجھے آنے دیں گے، اس لیے ہم دونوں کو یوں چھپ چھپ کر ملنا پڑے گا۔ پتہ نہیں یہ سب کب تک چلتا رہے گا۔
میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ نور نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا، یہ کتنا اچھا ہے، خاندان کے بارے میں کتنا سوچتا ہے، کاش میرے گھر والے اسے آنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے اسد سے کہا، دیکھو تم فکر مت کرو، میں گھر پر تمہارے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی اور کہوں گی کہ تم ان سب سے ملنا چاہتے ہو۔ دیکھنا میرے پاپا میری بات بالکل بھی نہیں ٹالیں گے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں فخر تھا۔ اسی پل اسد نے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جسے نور نے محسوس ہی نہیں کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان دونوں کے بیچ بات چیت بڑھنے لگ گئی، اور پھر ایک دن اسد نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہارے لیے میری فیلنگز بالکل ہی الگ ہیں۔ شروع میں تو تم صرف مجھے میری کزن کے طور پر ہی پسند تھی، لیکن تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے سمجھ آئی کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری زندگی کی ساتھی بنو گی تو میری زندگی بالکل ہی سنوار دو گی۔ کیا تمہیں میں پسند ہوں؟ اس کے کہنے پر نور نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اسد پہلے سے ہی جانتا تھا کہ نور اسے پسند کرنے لگ گئی ہے، لیکن اس کے سامنے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ اسے ہر طرح سے اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ اپنے باپ اور گھر والوں کے سامنے اس کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اور جو اس نے چاہا تھا وہی ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے پاپا سے کہا کہ میں اسد کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ سن کر اس کے پاپا شدید ترین غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم اچھے سے جانتی ہو ہم لوگ ان سے بالکل بات نہیں کرتے اور نہ ہی ملنا پسند کرتے ہیں۔ پہلے ہی تمہارے بھائی کی وجہ سے ہمیں کم بے عزتی نہیں سہنی پڑی۔ تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں اس گھر میں بھیج دیں؟ وہ لوگ تم سے اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے، اور وہ اسد بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنے پاپا کی بات سن کر نور کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگی، پاپا آپ اپنی انا کی وجہ سے میری خوشیوں پر داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ آپ اور چچا کے بیچ کیا مسئلہ ہے میں نہیں جانتی، لیکن میں صرف اسد سے ہی شادی کروں گی، وہ مجھے الگ گھر میں رکھیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ نور کی موم نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن آج نور کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ آج وہ اپنے پاپا کو اس رشتے کے لیے منع کر ہی رہے گی، اور پھر اس نے اگلے کئی دن تک گھر میں بھوک ہڑتال کیے رکھی۔ آخر کار اس کے پاپا اس کی ضد کے آگے ہار گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اسد کو کہو اپنے ماں باپ سے کہے رشتہ لے کر آ جائیں۔ نور نے خوشی خوشی اسد کو یہ خبر سنائی، اور دوسری طرف یہ سن کر اسد کے گھر میں بھی ایک طوفان آ گیا تھا۔ اسد نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں صرف اور صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد اس کی زندگی کو عذاب بنا دوں گا، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ بہرحال اس نے کسی نہ کسی طرح سے انہیں منا ہی لیا۔ شادی کی تیاری دونوں طرف سے شروع ہو گئی۔ یہ شادی صرف اور صرف اسد اور نور کی وجہ سے کی جا رہی تھی، اور اس بات کا اظہار ذرا ذرا سی چیز سے کیا جا رہا تھا۔ اسد نے شادی کا فنکشن بہت ہی عمدہ رکھوایا تھا۔ ہر چیز نور کی پسند کی تھی، جس سے نور کو لگا کہ وہ اس سے حد سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دلہن بنی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور اسد صرف نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی یہ خوبصورتی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے نور کو دیکھتے ہی اس کا بھائی یاد آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بس ہر پل یہی سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح سے نور کو تکلیف پہنچاؤں اور اس کے بھائی کا بدلہ لوں۔ جب اس کے بھائی کو پتہ چلے گا کہ اس کی لاڈلی بہن کے ساتھ میں کیسا سلوک کر رہا ہوں، تب اسے جو تکلیف ہوگی وہ مجھے بہت زیادہ سکون دے گی۔ وہ خود کو ایسی تسلیاں دن میں کئی بار دیتا رہتا تھا۔ شادی والے دن نور کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی، وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی موم کو لگ رہا تھا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ وہ رخصت ہو کر اسد کے ساتھ ایک نئے گھر میں آ گئی۔ اسد نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں سسرال میں نہیں رکھوں گا،
بلکہ الگ گھر میں رکھوں گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ نور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ آگے تو میری زندگی پھولوں کی سیج پر ہی گزرے گی۔ اسد میرا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ وہ بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسے شدت سے اسد کا انتظار تھا۔ دوسری طرف اسد بھی اسے بے عزت کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، لیکن اس کے دوست اور کزنز وغیرہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ کافی دیر تک وہ ان کے بیچ میں بیٹھا رہا اور پھر کئی گھنٹوں بعد جا کر اس کی جان چھوٹی تو وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ پیچھے سب کہنے لگے، دیکھو اسے کتنی جلدی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا کہ نور اس کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے ٹیک لگا کر سو گئی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے اٹھا دیا۔ نور اس اچانک افتاد پر پریشان ہو کر رہ گئی۔ اسد کو سامنے کھڑے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا اسد؟ آپ اس طرح سے مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں ایک دم سے ڈر گئی تھی، خیریت تو ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے نور نے اسد کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اسے انجان سے رنگ نظر آئے، یوں جیسے وہ اسد وہ تھا ہی نہیں جسے وہ جانتی تھی۔ یہ تو اسے کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اسد نے دوبارہ سے اس کا بازو کھینچا اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو تم نے کیا سوچا تھا؟ تمہارا استقبال پھولوں سے کروں گا یا تمہارے پاؤں میں بچھ جاؤں گا؟ میری بات سنو، میرے سامنے نگاہیں اٹھانے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ میرا ایسا روپ دیکھو گی کہ تمہاری روح بھی کام کر رہ جائے گی۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسد اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی، تو اب ایسا کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن اسد نے اس سے کہا، محبت وغیرہ سب جھوٹ تھا، وہ سب تو تمہیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور کچھ نہیں۔ تم جیسی لڑکی سے میں محبت کیوں کروں گا جس کا بھائی میری ہی بہن کو بھگا کر لے گیا ہو؟ میں نے صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی تھی۔ میں نے جال پھینکا اور تم اس میں پھنس گئے۔ کتنی بے وقوف ہو نا تمہیں لگا میں تم سے محبت کروں گا؟ یہ کہتے وہ اسے مزید بے عزت کرنے لگا۔ نور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسد کے اس روپ کو بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن یہ سچ تھا۔ اسد کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ اس سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ اسد نے اسے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ آج سے تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے، آئندہ میرے بستر کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ خود مزے سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ نور کارپٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اسد کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے اسی حال میں تو دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ اس سے بھی برے حال میں۔ وہ ہمیشہ اسے بے عزتی کو یاد رکھے گی، کیونکہ پہلی رات کی دلہن اپنی بے عزتی کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ ابھی تو یہ سب شروع ہوا ہے نور میڈم، آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نور کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ جو فجر سے کچھ دیر پہلے ہی روتے روتے سوئی تھی، اسد کی خوفناک آواز سن کر بھاگتی ہوئی باہر آ گئی اور کہنے لگی، جی کیا ہوا ہے؟ اسد نے اس سے کہا کہ وقت دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ جلد سے جلد ناشتہ بناؤ۔ نور یہ سن کر حیران ہو گئی۔ اپنے گھر میں اس نے کبھی بھی کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کی موم ہی کچن کا کام کرتی تھی۔ اسے تو کچھ پکانا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں کچھ بھی بنانا نہیں جانتی۔ اسد اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم نے مجھے ناشتہ نہیں بنا کر دیا تو میں تمہیں اگلے 2 دن تک بھوکا رکھوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر نور جلدی جلدی کچن میں آ گئی اور الٹا سیدھا ہاتھ مار کے ناشتہ بنانے لگی، جسے اسد نے دیکھتے ہی اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور کہا کہ اسے ناشتہ کہتی ہو؟ تم جلد سے جلد کھانا بنانا سیکھ لو، کیونکہ اب سے تم روز میرا کھانا بنایا کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے نور سے کہا، یاد ہے نا کل ہمارا ولیمہ ہے، اور خبردار جو تم نے ولیمے پر کسی طرح کا کوئی تماشا کھڑا کیا۔ جس طرح اپنی شادی پر خوش نظر آ رہی تھی، ویسے ہی ولیمے پر بھی لوگوں کے سامنے خوش نظر آنا ہے تمہیں،
اور اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کی غلطی مت کرنا۔ اس کی دھمکیاں سن کر نور خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتاتے بھی تو کیا؟ یہ شادی اس نے صرف اور صرف اسد کے بھروسے لڑائی جھگڑا کر کے ہی تو کی تھی، اور یہاں تو اسد کا رنگ ہی کچھ اور نکلا۔ اس کے گھر والے تو یہی کہتے تھے کہ اس کے لیے تم نے ہم سے جھگڑا کیا، اور اب دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ولیمے والے دن وہ چاہ کر بھی لوگوں کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک نہ کر پا رہی تھی۔ اس کی موم کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی کہ نور، آخر کیا ہوا ہے جو تم اتنی بجھی بجھی سی لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی بات سن کر نور نے خوفزدہ نظروں سے اسد کی طرف دیکھا اور پھر اپنی موم سے بہانہ بنا دیا کہ نہیں موم، کوئی بات نہیں، میں بس بھائی کو یاد کر رہی تھی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ بھائی بھی میری شادی پر آئے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہوا۔ اس کے بھائی کا ذکر سن کر اسد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جب رات کو وہ لوگ گھر واپس آئے تو اس نے نور کا بازو پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اپنے بھائی کا ذکر کرنے کی؟ نور نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میرے پاس اس وقت اور کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اسد نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور پھر پوری رات وہ اسے تکلیف دیتا رہا۔ اگلی صبح نور بخار میں جل رہی تھی، لیکن اسد نے اسے زبردستی کچن میں کھڑا کر دیا اور کہا ناشتہ بناؤ۔ اسے یاد آیا کہ جب اسے ہلکا سا بھی بخار ہوتا تھا تو اس کی موم اور ڈیڈ اس کا کتنا خیال رکھتے تھے، لیکن اب وہ ان کی پہنچ سے کتنی دور تھی، انہیں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسد نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے گھر والوں سے کسی طرح کا رابطہ مت کرنا، اور نہ ہی وہ یہاں پر مجھے نظر آنے چاہیے۔ اس کا فون بھی اسد نے لے لیا تھا۔ جب اس کے گھر والوں کا اس سے کسی طرح سے رابطہ نہیں ہوا تو وہ لوگ ایک دن بنا بتائے اس کے گھر آ گئے۔ اس وقت اسد بھی موجود تھا۔ نور بہت زیادہ گھبرا گئی کہ اگر اس نے موم اور ڈیڈ کے سامنے کچھ کہہ دیا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اب میں کیا کروں اور ان دونوں کو یہاں سے جانے کے لیے کیسے کہوں؟ لیکن اسے حیرت ہوئی جب اسد مسکراتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتایا ہوتا، میں خود آ جاتا۔ اس کا لب و لہجہ بہت ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے اس کے موم اور ڈیڈ چونک ہوں گے۔ نور کو دیکھ کر انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس کی موم نے بعد میں اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ایک لفظ تک نہ کہہ سکی۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو اسد نے ان سے کہا کہ اگر اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو میری بہن کو جلد سے جلد میرے گھر واپس بھجوا دو۔ ان کی دھمکی سن کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں تو خود نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اسد نور پر خوب ظلم کر رہا ہے اور نور مجبوری کی وجہ سے خاموش ہے۔ ان کی بیٹی نے اس شادی کے لیے ضد کی تھی، لیکن وہ پھر بھی کسی بھی حال میں اسے اس درندے کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بھائی سے جا کر بات کی جائے۔ دراصل سالوں پہلے دونوں کے بیچ جائیداد کو لے کر جو جھگڑا ہوا تھا اور بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دونوں ہر ایک لحاظ بھول گئے تھے اور آپس میں بات چیت کرنا بھی بند کر دی تھی۔ اور اب نور کے پاپا مجبور ہو کر اپنی بیٹی کے لیے وہاں گئے، لیکن خالی ہاتھ لوٹ کر آنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اسد کے رویے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اور وہ لوگ بھی ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو واپس بھجواؤ، اس کے بعد ہی تمہیں تمہاری بیٹی مل سکے گی۔ دوسری طرف اسد نے نور کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ ذرا ذرا سی چیز کے لیے اسے ترساتا اور ذرا سی بات پر اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا۔ نور تو کسی سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے دل کا حال کسی سے بیان کر پاتی تھی۔ وہ پورا دن اس سے گھر کے کام کاج کرواتا اور کھانا بھی بنواتا اور خوب ظلم بھی کرتا۔ نہ جانے یہ سب اور مزید کتنے دن تک چلنے والا تھا۔ نور تو اس سب سے تھک گئی تھی، اس کے اندر اور ہمت نہیں تھی اتنی ذلت برداشت کرنے کی۔ ان دنوں اسے خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید اسد کا رویہ بدل جائے گا، اس لیے اس نے خوشی خوشی اس کو یہ خبر سنائی۔ تو یہ سنتے ہی اسد کا دماغ گھوم گیا۔
اور اس نے اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ سن کر نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اسد سے کہا، آپ یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ اسد نے اسے منہ سے دبوچ لیا اور کہا کہ اگر یہ میرا بھی بچہ ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ تم جیسی بد کردار عورت سے میں اپنا بچہ کیوں پیدا کروں گا؟ اپنے بارے میں اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر نور تو زمین میں گڑ کر رہ گئی، اور پھر اسد غصے میں کچن میں گیا اور دودھ میں ایک دوا ملا کر زبردستی نور کو پلا دی۔ نور اسے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اسے دودھ کیوں پلا رہا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ پورا دودھ پی گئی تو اسد نے اس سے کہا کہ اس دودھ میں بچہ گرانے کے لیے دوا ملائی تھی۔ تمہاری کوکھ سے مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ تم جیسی عورت بچہ پیدا کرنے کے اور ماں بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ یہ سن کر نور شدید ترین تکلیف کا شکار ہو گئی۔ اس کے پیٹ میں بہت برا درد اٹھ رہا تھا اور وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد اتنا گر جائے گا۔ اسد کا یہ روپ اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے تو اپنے ہی بچے کو مار دیا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے چلا رہی تھی، اور اسد سامنے بیٹھا تماشا دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ جب اس کی حالت زیادہ بگڑی تو وہ اسے اسپتال لے کر چلا گیا، کیونکہ وہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس نے خود ہی بچہ گرانے کے لیے دوا کھا لی ہے اور اب تکلیف کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ جیسے ایک بہت ہی خیال رکھنے والا شوہر ہے، لیکن ڈاکٹر نور کے جسم پر زخموں کے نشان دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اس کے شوہر نے ہی کیا ہے۔ لیکن اسد کی دھمکی کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ اسے اس بیچاری لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کی کسی طرح سے مدد نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ بس اسے اس کا نام پتا تھا۔ اس نے ایک نرس کو اس کے سرہانے بٹھا دیا اور اسد کو بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ کمرے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کے کسی پہر جا کر نور کو ہوش آیا۔ نرس فوراً سے ڈاکٹر کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ نور کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے نرس کو سختی سے ہدایت کر دی کہ اس کے شوہر کو اس بارے میں کچھ مت بتائیں۔ نرس کو حیرت تو ہوئی، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اسد کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ویسے بھی اسد کوریڈور کے کونے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ اس لیے نہیں بیٹھا تھا کہ اسے نور کی پرواہ تھی، بلکہ اس لیے بیٹھا تھا تاکہ جیسے ہی ڈاکٹر گھر لے جانے کی اجازت دیں تو وہ اسے گھر لے جا کر مزید تکلیف پہنچائے۔ دوسری طرف ڈاکٹر نور کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ روئے جا رہی تھی۔ اب تک وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تمہارا شوہر باہر بیٹھا ہے، میں جانتی ہوں اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کرواؤں؟ نور نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا نہیں، بلکہ مجھے ایک رکشہ منگوا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے وہیں کام کرنے والے ایک لڑکے سے کہا کہ رکشے کا بندوبست کرو، اور اسپتال کے پچھلے دروازے سے چپ کر کے نور کو باہر نکال دیا۔ اسے امید تھی کہ نور کی زندگی اب بچ جائے گی۔ ہوش میں آتے ہی نور نے سب سے پہلے سوچا تھا کہ اب میں اسد سے بدلہ لوں گی۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، میں اس پر اب خاموش نہیں رہوں گی۔ وہ بلا وجہ ہی مجھے اتنی تکلیف دیتا رہا ہے۔ دوسری طرف اسد کو جب پتہ چلا کہ نور اسپتال میں نہیں ہے تو اس نے سب پر چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ میری بیوی کو تم لوگوں نے غائب کیا ہے، لیکن اسپتال والوں نے کسی نہ کسی طرح سے معاملہ سنبھال لیا اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، ہم نے نہیں بھیجا۔ یہ سن کر اسد فوراً سے اپنی گاڑی لے کر سڑکوں پر دوڑنے لگا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ اگر نور اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو وہ بدلہ کیسے لے گا؟ ابھی بھی وہ بدلے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، حالانکہ اس نے اس بیچاری کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا۔ اسے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ نور اسپتال سے نکل ہی رکشے میں بیٹھی اور سیدھا اپنے چچا کے گھر پر چلی آئی۔ اپنے سسرال میں وہ پہلی بار آ رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب اس نے اپنے چچا کا دروازہ بجایا اور اس کے چچا دروازے پر اسے دیکھا تو حیران ہو گئے اور فوراً سے اسے اندر لیا۔ نور نے روتے روتے اپنی چچی کو سب کچھ بتا دیا۔
یہ سن کر وہ حیرت کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اتنا گر جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اسے منع کر رہی تھی کہ بدلے کی آگ میں جل کر لڑکی کی زندگی تباہ مت کرو، مگر اسد نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس دن انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ بہت ہو گئی لڑائی، آپ لوگوں کی وجہ سے بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اب آپ اور بھائی جان کو صلح کر لینی چاہیے۔ نور کے والدین کو بھی بلا لیا گیا اور پھر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر پرانی باتوں کو بھلا دیا اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ نور کا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آ گیا اور ان سب سے معافی مانگی۔ دوسری طرف اسد کو پتہ چلا کہ نور اس کے ماں باپ کے گھر پر ہے تو وہ غصے سے آیا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ جب اس نے اپنی بہن نے اپنے بھائی کو اتنا غصے میں دیکھا تو کہا، میں نے اپنی مرضی سے ہی یہ شادی کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ اتنا تماشا کریں گے۔ آپ نے نور کی زندگی جہنم بنا دی، حالانکہ اس کے بھائی نے مجھے اتنے اچھے سے رکھا اور کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ کس قسم کے انسان ہیں کہ اپنے ہی بچے کو مار دی؟ اب فیصلہ نور پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسد چاہتا تھا کہ نور اس کے ساتھ رہے، لیکن نور اب اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کی نسوانینا کو بہت نقصان پہنچایا تھا اور اس کی نسوانیت کو تقریباً مار ہی دیا تھا، اور وہ اس ذلت کو کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اس سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ دوسری طرف اسد پچھتاوے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے جو کچھ نور کے ساتھ کیا تھا اب اسے اس کا بھگتان تو بھگتنا ہی تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی نور نے اس سے طلاق لے لی۔ اس دوران اسد کئی بار آ کر اس سے معافی مانگ چکا تھا اور کہا تھا کہ دوبارہ یہ سب نہیں کروں گا، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر نور تو اس کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتی تھی۔ اس نے جو بھی ظلم کیے تھے ان کی وجہ سے نور شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور اب سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی تھی، جس سے اس کی حالت میں بہتری آنے لگی تھی۔ اس نے پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی اور اسد کو مکمل طور پر بھلا کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، اور دوسری طرف اسد کو شدت سے ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا رہتا تھا کہ اس نے ایک پرخلوص اور محبت کرنے والی لڑکی کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔